بیک تھا whether it's letters of credit, ایم فارمز. جو یہ انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں ان کا جو پروفٹس اور ڈویڈنڈ کی ریپیٹریشن تھی وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ ایز وی گو ان ٹو دا نیکسٹ فسکل ایئر کہ ہم سارا یہ جو بیک لاگ ہے یہ ختم کر سکیں. یہ ہے ایک فائدہ میکرو اسٹیبلٹی کا. نمبر ٹو، بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ آئی ایف آئیز آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، ورلڈ بینک کا کیا ویو ہوگا، اے ڈی بی کا کیا ویو ہوگا، باقی جو مالیاتی ادارے ہیں ان کا کیا ویو ہوگا. تو چونکہ آپ خود رپورٹ کر چکے ہیں میں اس کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ $1 billion approved by the World Bank. $1 billion for DASU. اور ابھی 2 دن پہلے آپ نے ہی رپورٹ کیا ہے، کیونکہ یہ صرف جی ٹو جی کی بات نہیں ہے، ان دا پرائیویٹ سیکٹر از ویل، کہ جو آئی ایف سی نے $400 million اپروو کیا ہے فار پی ٹی سی ایل ان دا کانٹیکسٹ آف دیئر ایکوزیشن فائنینسنگ. تو باقی باتیں تو بعد میں آئیں گی کہ جی ہوگا نہیں ہوگا، یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے. $1.4 billion یہ آپ لوگوں نے سب نے رپورٹ کیا ہے which have been approved and inshallah will get dispersed in the next fiscal year. یہ ہے فائدہ میکرو اسٹیبلٹی کا. اور اسی کے ضمن میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ پھر ہم آگے بات چلیں کہ جو بجٹ جو آیا ہے اور اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. کہ یہ جو ذکر ہو رہا تھا کہ جی یہ اگلے سال کا جو بجٹ ہے اس میں یہ ایف بی آر کر پائے گا نہیں کر پائے گا، تو میرے پاس ابھی اسٹل ورک ان پروگریس کہ 9.3 ٹریلین روپیز کا جو تخمینہ ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گا. میں بڑا کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں ہمارا جو بجٹ تھا وہ 9.4 ٹریلین تھا. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے کتنی شارٹ فال رہ گئی ہے، بٹ اٹس ہارڈلی اینی تھنگ. سو یہ 30% انکریز ہے ان ٹرمز آف ٹیکس ریونیوز ایئر آن ایئر. تو جب ہم اگلے سال 40% کی بات کرتے ہیں تو یہ ایف بی آر نے ایکچولی کر کے دکھایا ہے کہ 30% کی گروتھ ہو سکتی ہے. اب آگے چلیے جی، بیکاز آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ جو بھی بات ہو رہی ہے کہ میکرو اسٹیبلٹی کو ہم نے پرماننس کی طرف کیسے لے کے جانا ہے. اور دیٹ از اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ جو ہم نے ابھی بات کی ہے جو میکرو انڈیکیٹرز ہیں، اگر میکرو انڈیکیٹرز آگے پیچھے ہو گئے تو پھر مائکرو ویریبلز پہ ہم ضرور آئیں گے. بٹ اگر میکرو ویریبلز صحیح سمت میں جاتے رہے تو انشاءاللہ پھر آگے جو چیزیں ہیں وہ بھی چلتی رہیں گی. اگر میکرو ویریبلز کہیں گر گئے اور میکرو اسٹیبلٹی کہیں لڑکھڑا گئی تو دین دا ریسٹ آف اٹ آئی تھنک از گوئنگ ٹو بیکم ویری ویری ڈیفیکلٹ. جو پرنسپلز آف دا بجٹ جو میں نے اصول بتائے اس میں 3 چیزیں تھیں کہ ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو 13% کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں اگلے 3 سال میں، بیکاز 9.5% ٹیکس ٹو جی ڈی پی، اور آپ اس کو رپورٹ بھی کر چکے ہیں، وہ سسٹینیبل نہیں ہے. اسی طرح جو انرجی ریفارمز ہیں، پاور سیکٹر کی ریفارمز ہیں، پیٹرولیم سائٹ پہ ریفارمز ہیں، دوز آر ویری کرٹیکل، اس پہ بھی میں آؤں گا. اور پھر اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، کیونکہ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی وہ 1 ٹریلین ہے، جی وہ 1 ٹریلین کین ہیلپ اس ود ایوری تھنگ. اگر یہ اس قسم کا لاس نہ ہو رہا ہو اس ملک میں، اس قسم کی لیکیج نہ ہو رہی ہو اس ملک میں، تو ہمارے پاس وہ اسپیس اویلیبل ہے ٹو ایکچولی ڈو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو ان ٹرمز آف ہیلپنگ ویریس سیگمنٹس. اب میں تھوڑا سا یہ ریونیو سائڈ پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے جو پرنسپلز تھے ٹیکس ٹو جی ڈی پی کہ ہم اگلے سال اس کو 10.5% پہ لے جانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم اگلے 3 سے 3.5 سال میں اس کو 13% پہ لے جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کام ہمارا کرنے کا ہے وچ از ایف بی آر، کہ جو لیکیجز ہیں ان کو کیسے بند کرنا ہے، جو کرپشن ہے اس کو کیسے بند کرنا ہے، جو تھیفٹ ہے اس کو کیسے بند کرنا ہے. تو اس سلسلے میں میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اور اس پہ بڑے ٹھوس اقدامات لیے جا رہے ہیں ان ٹرمز آف ڈیجیٹلائزیشن آف دا ایف بی آر. اور یہ اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن ہے، کوئی ورٹیکل نہیں ہے. ڈیجیٹلائزیشن کا مقصد کیا ہے؟ آپ سب لوگ all of you are dealing with now the mobile apps and all of that, you understand that کہ اب آپ لوگوں کو برانچز میں نہیں جانا پڑتا، آپ کو کوئی ہیومن انٹرونشن نہیں کرنی پڑتی. کیونکہ میں ایک بینک سے آ رہا ہوں، میں اس لیے وہ ایک آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں
کہ جی ہم برانچز میں جاتے ہیں جی وہاں لائنیں لگی ہوتی ہیں جی وہاں کلائنٹ سروس نہیں ملتی. آج اپنے آپ موبائل ایپ پہ آپ یوٹیلیٹی بلز پے کرتے ہیں, آپ اپنی پیمنٹس کرتے ہیں, بات ختم ہو گئی, اینڈ ود ان سیکنڈز آپ کرتے ہیں. اور یہی مقصد ہے جو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن آف ایف بی آر. محصولات تو اس میں ہوں گی, بیکاز جتنی ہیومن انٹرونشن کم ہوگی اتنی کرپشن کم ہوگی, اتنی جو انسینٹیوائزیشن ٹو فیسیلیٹیٹ, بیکاز یہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. جب 750 بلین کا ایک ٹیکس سیلز ٹیکس کا فراڈ ہے تو ہماری جگہوں سے بھی لوگ ملوث ہیں, تو یہ کوئی آ کے کرتا بھی تو ہے نا, کوئی دیتا بھی ہے. اگر ہم کسی کو جا کے آفر کرتے ہیں تو پھر کوئی اس کو رسپونڈ بھی تو کرتا ہے نا. تو ہم نے یہ ہیومن انٹرونشن کو کم کرنا ہے. اور اگر یہ چیز رک جائے, کین وی دین ایکچولی سینڈ اٹ اکراس ٹو ایوری تھنگ دیٹ دا کنٹری اینڈ دا نیشن از آسکنگ فار, کہ ہمیں آپ ریلیف دیں. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو جو کمپلائنس میں ایشوز ہیں جو ہمیں کرنا ہے ٹو فل دیز گیپس. اور وہ ڈیجیٹلائزیشن از ون تھنگ. دا ادر تھنگ فرام مائی پرسپیکٹیو از کہ میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کسی بھی ٹرانسفارمیشن میں, اور ایف بی آر اس میں پرائم منسٹر صاحب نے بھی کل دوبارہ اس پہ میٹنگ کی, اس پیپل پروسیس ٹیکنالوجی کی میں نے بات کر دی, اور اسی وجہ سے ہم اس پہ بہت متوجہ ہیں. بٹ اٹ آلسو اسٹارٹس وتھ پیپل اینڈ دین دا پروسیس, اس کو کتنا سمپلیفائی کیا جائے. یہ سیلریڈ کلاس کی I'm sure بات کریں گے. میں جن ملکوں میں کام کر کے آیا ہوں اس سیلریڈ کلاس میں وہاں سیلریڈ کلاس کا ہی ایک شخص تھا کہ وہاں کی جو ٹیکس اتھارٹی تھی مجھے اینڈ آف دا ایئر مجھے ایک فارم بھجوا دیتی تھی کہ یہ آپ کا ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا ہے ایٹ سورس. اب آپ یہ بتا دیجئے کہ اس میں کوئی آگے پیچھے آپ نے کرنا ہے. اگر میں نے کوئی کار خریدی, کار بیچی, میں نے کوئی پراپرٹی خریدی, میں نے بیچی, صرف یہ میں امینڈمنٹس ان کو بھیجتا تھا, وہ اگلے دن مجھے واپس بھیج دیتے تھے کہ یہ آپ کا فائنل ٹیکس ہے, یا ہم آپ کو واپس کریں گے یا آپ مجھے ادارہ اس میں ایڈیشنل رقم آپ ادا کریں. دیٹ واز اٹ. واز اے 2 to 3 day پروسیس. تو ان جو پروسیسز میں جو سمپلیفیکیشن لانی ہے, اور جب میرے یہ چیمبرز والوں کے ساتھ ملا, اور میں بڑا مشکور ہوں ایف پی سی سی آئی کا, کیونکہ انہوں نے ہمیں 1-2 فارمز بھجوائے ہیں کہ جی یہ فارم کر دیں آپ, تاکہ ہمیں کوئی اکاؤنٹنٹس کے پیچھے نہ بھاگنا پڑے. ہمیں آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے کیا کیا فارمز میں کیا کیا چیز ہم نے بھرنی ہے. اس طرح سمپلیفائی کر دیں, آپ کی زندگی بھی آسان ہوگی, ہماری زندگی بھی آسان ہوگی, اور ہم اتنے ایڈیشنل فائلرز لے آئیں گے. اور میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ بجٹ کو تو ہم ایک سائڈ پہ آگے لے کے جائیں گے, اگر ہم یہ پروسیس ٹھیک کر دیں جس میں ہیومن انٹرونشن کم ہو, دیٹ از دا وے فارورڈ. The next thing I just want to say is کہ جی یہ ایک اور بات ہوتی ہے کہ جی آپ نے انہی پہ دوبارہ لگا دیا, اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ جو ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں, انڈسٹری پہ بھی اس کا اطلاق ہوا, جو سیلری کلاس ہے اس پہ بھی اس کا اطلاق ہوا. اور وہ ہمارے پاس اس وقت جس پروگرام میں ہم جا رہے ہیں, دے آر ویری ویری کلیئر کہ جتنی پریزمپٹیو رجیمز ہیں, جتنی آپ نے ایگزیمپشنز دی ہوئی ہیں, اور آپ لوگ رپورٹ کرتے ہیں کہ 3.9 ٹریلین روپیز کی ایگزیمپشنز ہیں اس ملک میں, ان کو آپ نے ختم کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو اس میں کی وجہ سے دیر از اے پارٹ وچ ہیز گون مور آن دا سیم. تو میں اس کو جو چیز ہے وہ ہے, کیونکہ آئی ایم ہو آئی ایم. میں ایسی بات نہیں کروں گا کہ ہر چیز کو ہم نے جا کے کہنا ہے کہ جی نہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ہوا. لیکن یہ کہنا کہ آپ ایڈیشنل سیکٹرز کو نہیں لے کر آئے, اس میں میری صرف گزارشات ہیں کہ ریٹیلرز, میں پھر دہراؤں گا کہ جو مفتاح صاحب نے 2022 میں قدم اٹھایا تھا کہ ریٹیلرز پہ ٹیکس لگ جائے, اس وقت لگ جانا چاہیے تھا, because we cannot have any segment which is not contributing to the society and to the exchequer. تو اگر وہ اس وقت لگ گیا ہوتا, وہ جو ایک بوئنسی کا ایلیمنٹ, میں لیکن ٹیکنیکل بات نہیں کرنا چاہتا, وہ ایک خاص رقم ہو چکی ہوتی اس وقت 2024 میں. بٹ اب ہم انشاءاللہ وہ کرنے جا رہے ہیں, اور میں اپنے جو تاجر بھائی اور بہن ہیں ان کا بہت مشکور ہوں, کیونکہ ایز آف یسٹرڈے 42,000 ریٹیلرز ہیو رجسٹرڈ, اور ان پہ ٹیکس کا اطلاق جو ہے وہ ہونا جا رہا ہے انشاءاللہ فرام جولائی. تو یہ بڑی کلیئر بات میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس میں کوئی ابہام نہ رہے
کہ ہم ایڈیشنل نہیں لے کر آ رہے. اسی طرح ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے, اس میں ڈیمانڈ سائڈ پہ تو ہم نے کیا ہوا تھا, اب ہم سپلائی سائڈ جو ہیں, جو ہمارے بھائی اور بہن جو ڈیولپرز ہیں اور جو کنسٹرکشن میں سائٹ پہ انوالوڈ ہیں, ان پہ بھی ہم نے جو ایڈیشنل اس وقت بات کی ہے آن دا ڈیمڈ انکم, تو سپلائی سائڈ کو بھی ہم ٹیکس نیٹ میں لے کر آ رہے ہیں. تو میں بڑا کلیئر ہونا چاہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ جی آپ ایڈیشنل سیکٹرز پہ آپ نہیں جا رہے, تو اس پہ ہو سکتا ہے ہم شاید بجٹ میں میرے سے کوتاہی رہ گئی ہو کہ یہ میں اس میں بہت طریقے سے آپ کو نہیں بتا سکا. تو اس پہ اگر آپ کے کوئی اور سوال ہوں گے تو میں اس کا انشاءاللہ جواب دوں گا. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از نان فائلرز. میں نے یہ پارلیمنٹ میں بھی کہا ہے کہ یہ نان فائلر کی اختراع مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. ہاؤ کین اٹ بی کہ ابھی جو آپ بات کریں گے کہ جن پہ ٹیکس آلریڈی لگا وہ دیتے جائیں, اور باقی لوگوں پہ ہم نے 2-3% کا ڈفرینشیل رکھا ہوا تھا تاکہ ہمارے پاس ریونیو آ جائے, لیکن آپ اسکیم سے باہر رہیں. یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ان دس پرٹیکولر بجٹ وی ہیو ٹیکن اٹ ٹو دا پیونیٹیو لیول. اگر میں نان فائلر ہوں, مجھے 3-4-5 دفعہ ضرور سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنا ٹیکس فائل کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور آئی ایم ویری کلیئر کہ انشاءاللہ سونر دین لیٹر ہم یہ اختراع اس ملک سے باہر نکالیں گے. اس کے علاوہ جی یہ میں جو ذکر کرنا چاہتا ہوں آن دا گورنمنٹ ایکسپینڈیچر اینڈ اسپینڈنگ, کیونکہ اوبویسلی اس پہ بھی بڑے ویوز ہیں کہ آپ نے کیا کیا, کیا کر رہے ہیں. اب اس میں جو وزراء حضرات ہیں انہوں نے تو وہ سیلری نہیں لے رہے. میں یہ بھی آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے یوٹیلیٹی بلز بھی پے کر رہے ہیں, کیونکہ میں اب کچھ 4 مہینے سے ہوں اس جاب میں, یہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں. بٹ دیٹ از اونلی گوئنگ ٹو پٹ اے لٹل بٹ آف ڈینٹ ان دا انٹائر تھنگ. یہ سمبولک چیزیں ہیں. سو پی ایس ڈی پی اس کو ہم نے کاٹا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلک جو ایکسپینڈیچر ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے, اور اس لیے بھی کاٹا کہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے, جس طرح سندھ گورنمنٹ یہ چلا رہی ہے, اس کو یہاں زیادہ سے زیادہ لایا جائے. بیکاز اگر آپ پی 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 میں پروجیکٹس لے کر آئیں گے, دا ادر تھنگ اٹ ول شو از کہ اکنامک وائبلٹی. ہم کون سے پروجیکٹس لا رہے ہیں جو یہ بھی کر دیں, یہ بھی کر دیں, یہ بھی کر دیں. ایٹ دا فیڈرل گورنمنٹ جب ہماری جو ریسیٹس ہیں اس میں سے 60% صوبوں کو دے کے, باقی ڈیٹ سروسنگ دے کے, باقی تو جو چیز ہم کر رہے ہیں وہ ادھار پہ کر رہے ہیں. آپ نے بھی لکھا ہے, میں بھی کہہ رہا ہوں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی آپ اپنے یہ پی ایس ڈی پی بڑھاتے جائیں, لیکن اس میں اب ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو لے کے جانا ہے, اور ایک صوبے نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں. دوسری بات ہوئی جی پینشن کی. یہ بجٹ کا حصہ نہیں تھا, لیکن ای سی سی میں یہ ڈیسیجن ہوا. اینڈ آل آف یو نو کہ کتنی انفنڈیڈ لائبلٹی ہے آن دا پینشن سائڈ. تو یہ ہم نے ایک بڑا امپورٹنٹ قدم اٹھایا ہے ان ٹرمز آف ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو اسٹاپ دا بلیڈنگ, in terms of the new employees and colleagues entering the services, the civil bureaucracy starting tomorrow, and then the armed forces کا ہم نے 1 سال کا اس لیے بات کی ہے کیونکہ ان کو اپنے سروس سٹرکچر کو دیکھنا ہے. so that is going forward. لیکن ہم اس پہ رک نہیں رہے. جو ایگزسٹنگ ہے اس پہ بھی جو کوئی لیگل ایشوز ہیں ان کو ہم نے ریزالو کرنا ہے, اینڈ وی آر ویری کلیئر کہ ہم نے اس کو آگے لے کر جانا ہے. بیکاز آپ لوگ بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ اس کو ہم کیونکہ اٹس اباؤٹ $1 trillion آف لائبلٹیز ایوری سنگل ایئر. تیسری چیز ہے منسٹریز, اور اس میں جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ان مائی ہی ہیز آسکڈ می ٹو چیئر دس, کہ ہم نے یہ جو منسٹریز ہیں جو ان کو ہم نے بند کرنا ہے یا ان کو ضم کرنا ہے یا ان کو ڈیوالو کرنا ہے. تو یہ ہم کوئی بگ بینگ اپروچ نہیں کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ سالوں سال لگ جائیں, مہینے لگ جائیں. جو چیز ہمیں سمجھ آتی جائے گی ہم اس کو اناؤنس پرائم منسٹر صاحب اس کو اناؤنس کرتے جائیں گے, اور ہم اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جائیں گے. جیسے انہوں نے پی ڈبلیو ڈی کا 2 ہفتے پہلے اس کی کلوجر کا اناؤنس کیا تھا, کل ان کی سربراہی میں اجلاس ہوا, اور اس میں پورا امپلیمنٹیشن پلان اس کو دیا گیا کہ اس میں ہم نے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں ان پروجیکٹس کو جو صوبوں کو دینا ہے صوبوں کو دینا چاہیے,
جو اور محکموں کو دینا ہے ان محکموں کو دینا چاہیے. جو سلسلہ ہے امپلائیز کا وہ انہوں نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ ہم ان کو رنگ فینس کریں گے تاکہ ان پہ جو بوجھ ہے وہ نہ آئے. اینڈ اوور اے پیریڈ ٹائم وی ہیو ٹو فگر آؤٹ کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. اسی طرح جو لیگل ایشوز ہیں ان کو دیکھا جائے. جو ایسٹس ہیں جو ان کی ملکیت میں ہیں یا ان کی سپرویژن میں ہیں ان کو ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے. تو یہ بیکاز ایک چیز اناؤنس کر دینا تو بڑا آسان ہوتا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا اور وہ بھی ان دا رائٹ کائنڈ آف وے از ویری امپورٹنٹ. تو یہ بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ ایز وی گو فارورڈ. لیکن میں ابھی آلریڈی آپ کو ذکر کر چکا ہوں, جب آپ یہ دیکھیں نا کہ جی یہ ہو گیا فلانا ہو گیا, یہ بڑے بڑے آئٹمز ہیں جی. پی ایس ڈی پی از 1.15 ٹریلین, پینشن از مور دین اے ٹریلین, منسٹریز اوور ان دا لارجسٹ اسکیم آف تھنگس پوری سول بیوروکریسی کو چلانے کا از 850 بلین. تو یہ وہ سارے بڑے ایریاز ہیں جن پہ انشاءاللہ ہم کام کر بھی رہے ہیں اور کریں گے بھی. بس 2-3 اور گزارشات آپ کے سامنے اور پھر انشاءاللہ مقصد ہے کہ آپ کے سوالات لیے جائیں اور ان کو ہم آگے لے کر چلیں. ہم جو فرام مائی پرسپیکٹیو کہ پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا اور انشاءاللہ یہی ہماری حکمت عملی بھی ہے اور یہی خواہش بھی ہے اور یہی پختہ یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ یہی ہوگا. لیکن ہم نے اس کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. سو دے آر 3 تھنگز وچ آر روڈ ٹو مارکیٹ. ایکسپورٹس, اور اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ جی آپ تو ایکسپورٹ کمیونٹی کو لے آئے ہیں دا نارمل ٹیکس رجیم. ہاں وہ اس لیے لے کر آئے ہیں کہ ایکسپورٹس پہ ٹیکس نہیں ہے, ان کی انکم پہ ٹیکس ہے, اور خدا نہ خواستہ کوئی اگر کمپنی لاس کرتی ہے تو کوئی ٹیکس نہیں انہیں دینا پڑنا. لیکن میں اس میں ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. ان کو ہم نارمل ٹیکس رجیم میں لے کر آئے ہیں, لیکن جیسے پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا کہ ان کے سیلز ٹیکس ریفنڈز میں کوئی جو ہے وہ ڈیلے نہیں ہونی چاہیے. تو یہ میں آج اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جولائی تک کے, جون اینڈ تک کے, آج شام تک کے جتنے ڈٹرمنٹ ٹیکس ریفنڈز ہیں وہ انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 دن میں ساری ایکسپورٹر کمیونٹی کو مل جائیں گے. اب اس کا تخمینہ میرے پاس نہیں ہے لیکن دس ول بی نارتھ آف اباؤٹ 50 بلین روپیز, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر ہم ان کو نارمل ٹیکس رجیم میں لے کر آئے ہیں بیکاز دیٹس دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو ان ٹرمز آف ہاریزونٹل ایکوٹی, جو ہم نے ان سے پرومس کیا ہے کہ آپ کے جو ریفنڈز اتنے ڈیلے ہوتے ہیں وی کم تھرو آن دوز ریفنڈس. تو انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 دن میں پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پہ اینڈ دین ایز BAU پروسیس ہم ان کو یہ ریفنڈز دیں گے. دوسری ان کی جو ہے DLTL جو سالوں سال سے ان کو نہیں ملے, تو یہ بھی میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ڈیورنگ دس فسکل ایئر اس میں ہم نے بجٹ میں ایلوکیشن رکھی ہے تاکہ ہم ان کو یہ جو ان کے بہت سالوں سال کے جو ان کو DLTL میں نہیں ریفنڈز ملے وہ بھی انشاءاللہ ملیں تاکہ وی ٹیک اٹ فارورڈ. FDI اس میں بڑی بات ہوتی ہے اس وقت اوبیسلی سعودی عربیہ کی, UAE کی, اس میں کام سلسلہ چل رہا ہے. CPEC پہ بات ہوتی ہے. ابھی بھی لوگ بات کرتے ہیں بڑے بڑے پروجیکٹس کی اور بڑے بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کی. ہاں اس میں سے 1-2 چیزیں ہیں بٹ پرائمرلی CPEC Phase 2 از اباؤٹ مونیٹائزیشن آف دا انفراسٹرکچر وچ وی کریٹڈ. جو میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ گیا اور لوگ بھی ہم گئے, دس از اباؤٹ ریلوکیشن آف دیئر انڈسٹری ہیئر تاکہ اس کو ایکسپورٹ کیا جا سکے. ان دا لاسٹ تھنگ از انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس, اور انشاءاللہ اگلے سال میں وی ول ایکسیس انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس انکلوڈنگ دا پینڈا بانڈ. ایگریکلچر اور IT یہ ہمارے گروتھ سیکٹرز ہیں. آپ اس میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ بالکل کر سکتے ہیں. PDL پہ بات ہو رہی ہے, میں بڑا اس پہ کلیئر ہونا چاہتا ہوں کہ PDL ہم بالکل اس کا اطلاق جو 70 کا ہم نے ہدف دیا ہے اس کا اطلاق ہم نہیں کرنے جا رہے. یہ ایک سیلنگ ہے جو رکھی گئی ہے. آئی جسٹ وانٹ ٹو بی ویری کلیئر کہ یہ ہم نے جو پہلا بجٹ تھا, پہلا جو میں نے تقریر کی اس میں یہ نمبر ہم نے 80 رکھا تھا جس کو ہم نے ریوائز کر کے 70 لے کر آئے ہیں, اور اس کا بالکل اطلاق نہیں ہو رہا. اس کو ہم ایز ہیڈ روم رکھیں گے, ایز سیلنگ رکھیں گے. نیشنل فسکل پیکٹ, یہ میری چیف منسٹر صاحبان سے اور چیف منسٹر صاحبہ سے گفتگو ہو چکی ہے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کو ہم آگے ان کے ساتھ ضرور اس پہ بات کریں گے. اس کا بجٹ سے تو بہت کم تعلق ہے
لیکن ملک کی سسٹینیبلٹی سے بہت امپورٹنٹ تعلق ہے، تاکہ جو ہم ان کو بھی انسینٹیوائز کر سکیں کہ وہ جو ان کو ٹیکس لگانا چاہیے وہ لگائیں، صرف 60% جو پروسیڈز ہیں اس کے بیسس پہ منحصر نہ کریں، کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیے پھر اتنا ہی مشکل ہوتا ہے، اور جو ایکسپینڈیچر شیئرنگ ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیں. اور یہ ایک ایسی ڈسکشن ہے جو ان کی مشاورت سے آگے چل رہی ہے. اینڈ the last thing I just want to say is کہ آئی ایم ایف کے بارے میں بڑی باتیں ہوئی ہیں، اور میں اس میں بڑا کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ اگر میکرو اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، اینڈ دا آئی ایم ایف پروگرام از آر ایشورنس ان ٹرمز آف دا میکرو اکنامک اسٹیبلٹی، تو یہ پروگرام ہم بالکل آگے لے کر جا رہے ہیں. یہ ناگزیر ہے. جو ناقد بھی ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اس پروگرام کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے ہیں. تو اس لیے یہ پروگرام اس کی بڑی مثبت پیش رفت ہو رہی ہے، اینڈ انشاءاللہ نکالا بھی گیا اس وقت. اب ہائرنگ بھی دبا کے ہو رہی ہے بینکوں میں. تو یہ جو ہے اگر فرض کریں دے آر پیپل ہو فرسٹ آف آل لاٹ آف پیپل ول بی ریٹینڈ اگر دے آر کمپیٹنٹ. ادر پیپل who have to be gone، ان کو رنگ فینس کر کے ان کا ایک مناسب ریڈنڈنسی پیکیجز ہوتے ہیں، ان کے جو بھی لیگل اس کی ریمیفیکیشنز ہیں جی وہ تو ہمیں پوری کرنی پڑیں گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ آج کے اٹھ کے پرائیویٹ سیکٹر میں تو چلیں، یہ گنجائش پھر بھی موجود ہے رائٹ کہ سم ون کین ٹیل می کہ تھینک یو ویری مچ اینڈ 3 months یو شوڈنٹ بی ہیئر رائٹ. لیکن آپ کی بات درست ہے، ہم جو بھی لیگیلٹیز ہیں اس فریم ورک میں ہمیں چلنا پڑے گا، اور اس کو ہمیں رنگ فینس کر کے اس کو آگے. اسی لیے میں نے وہ پی ڈبلیو کا ذکر کیا. ڈفرینٹ ورک اسٹریمز ہیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا آپ کو ایک محکمہ بند کر دے. وہ جو پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ دیر ہیز ٹو بی پراپر ہینڈنگ اوور، ٹیکنگ اوور. لیکن میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جو آپ نے کرپشن کی بات ہی کی ہے، وہاں مسئلہ یہ ہے کہ اٹس ناٹ دیئر ڈائریکٹ کاسٹ، اٹس دا کاسٹ آف how much money is allocated, how much money is actually spent, and how much money is actually whistled away. That is the real cost to the exchequer, my friend. تیسری چیز آپ نے جو کہی ہے الیکٹریسٹی ٹیرف کی، دیکھیں میں بالکل آپ کی بات سمجھتا ہوں، اور اس میں میں آپ کو کہوں گا کہ اگر اویس لغاری صاحب ابھی تک نہیں تشریف لائے تو وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں. جتنا وہ کام کر رہے ہیں آن دا پرائیویٹ سیکٹر ریفارم، آئی تھنک ون ہیز ٹو گیو ہیم فل مارکس فار دیٹ. اور اس میں گورننس کی بھی بات ہو رہی ہے، بیکاز اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ ود دا ڈسٹریبیوشن کمپنیز کہ ان میں پولیٹیکل اپوائنٹیز ہم نہ لگائیں، ہم پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ لے کر آئیں، پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ چیئر کریں ان بورڈز کو. دوز پرائیویٹ سیکٹر بورڈز ہیو ٹو بی ڈریون ناؤ تھرو کی پرفارمنس انڈیکیٹرز. کیونکہ یہ بات نہیں ہے کہ میں بیٹھا ہوں تو بیٹھا ہوں، مجھے بتایا جائے کہ میرے یہ ٹارگٹس ہیں، اگر میں ٹارگٹس میٹ نہیں کرتا تو مجھے فارغ کر دینا چاہیے. اس پہ کام کر رہے ہیں. اور دوسرا جو آؤٹ سورسنگ یا پریویٹائزیشن اس پہ کام ہو رہا ہے. بیکاز دیکھیں جی اگر ہم یہ اسٹرکچرل ریفارم نہیں لائیں گے، کیونکہ بات یہ ہوتی ہے جی بجٹ میں آپ نے اسٹرکچرل ریفارم کی، یہ ہے اسٹرکچرل ریفارم جو چل رہی ہیں، یہ بجٹ کا حصہ نہیں ہے. اور بجٹ کا حصہ اسی وقت بن سکتی ہیں وین آئی ایم ایبل ٹو کوانٹیفائی. کیونکہ یہ آپ کا جو گلا ہے وہ درست گلا ہے کہ یہ کہاں سے، یہ سیونگز کہاں سے آئیں گی. وہ یہ ہے کہ ہمیں 4 مہینے ہوئے ہیں، دس پروسیس از ان دا ورکس. اور اب اویس لغاری صاحب مجھے بتائیں گے کہ اتنی میں تھیفٹ، جس طرح میں نے ایف بی آر کی تھیفٹ کی بات کی ہے، ان کا تخمینہ ہے 500 بلین روپے کی تھیفٹ ہو رہی جی. 600 بلین چلے، آئی اسٹینڈ کریکٹڈ، 600 بلین. میں سر یہ آپ کو ذکر کرنا چاہوں کہ دیکھیں یہ جو ایڈیشنل ریونیو میجرز لیے گئے ہیں، اگر آپ بھی ہماری بات مان لیں اور دوسرے لوگ بھی ہماری بات مان لیں کہ ہم یہ انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے، تو اگلے سال نہ صرف یہ ریونیو میجرز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں جو آپ نے سر ریلیف کی بات کی ہے وہ پھر ہم یہ کر کے دکھائیں. بٹ ہمیں کر کے دکھانا ہے. اینڈ آپ بھی ادھر ہیں، ہم بھی ادھر ہیں، تو انشاءاللہ ہر 2 مہینے کے بعد ہم ملتے رہیں گے. اینڈ یو ہیو ٹو ہولڈ اس اکاؤنٹیبل. جی سر. سر جو آپ نے لاسٹ بات کی ہے اسی سے میری آغاز کرتا ہوں کہ آپ سر نے کہا کہ کر کے دکھانا، اصل یہی آپ کا امتحان ہے کہ لپ سروس آج تک چلی آ رہی ہے کہ یہ نہیں ہو رہا کہ جو آپ کی طرف سے کمٹمنٹ کی جاتی ہے عام عوام کے ساتھ وہ پوری کی جائے. حفیظ شیخ صاحب آئے تھے، انہوں نے جی ایس ٹی بڑھایا تھا اور یہ وعدہ کر کے ہاؤس آف فلور پہ وعدہ کیا تھا کہ 1% بڑھا رہے ہیں ہم، اگلے سال جب ایڈیشنل ریونیو آ جائے گا ہم واپس لے آئیں گے. آج دن تک گورنمنٹ نے جو بھی کام دیا ہے
कहा जाता है कि जैसे ही हमारा फिजिकल स्पेस आएगा हम रिलीफ देंगे। आम आदमी को रिलीफ नहीं दिया जाता, लेकिन जो ताकतवर लॉबी होती है उसको रिलीफ दे दिया जाता है, और इस बजट में भी यही है। तो दूसरा सर ये है कि एक चीज़ क्लैरिफिकेशन है कि आपने ये मालूम का कहा कि 42,000 रजिस्टर्ड हो गए, जबकि जुलाई से इन पे टैक्स लागू हो जाएगा। क्या इसकी शरह तयन हो चुका है कि ये किस तरह से ये टैक्स लागू होगा? तीसरा जो चीज़ है सर, पेंशन रिफॉर्म के हवाले से आपने जो ECC ने अप्रूवल दी है वो भी एक आगे अप्रूवल दी है, उसका इम्पैक्ट भी उतना नहीं आ रहा। आपकी पॉलिसी में यूनिफॉर्म जो है वो यकसानियत क्यों नहीं होती? यहाँ भी आपने मुकद्दस गाय को जो है वो जीत दे दिया और दूसरों को छोड़ दिया, और बाकी भी जो पे एंड पेंशन कमीशन में पूरी रिफॉर्म 3 से 4 साल उन्होंने लगाए थे, इंडियन मॉडल्स को उन्होंने जो है वो स्टडी किया, बाकी मुल्कों को स्टडी किया, वो सारी छोड़ दी, और सिर्फ आपने पिक एंड चूज करके थोड़ा सा सिविलियन पे उसको जो है वो कर दिया। उसका इम्पैक्ट भी बहुत कम आ रहा है। इसी में एज भी बढ़ानी थी, 65 साल करनी थी, उसका क्या बना? वो है नहीं है। तो ये और आखिरी साल ये चूँकि अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि सर यहाँ पे गवर्नमेंट के भी किसी हद तक हाथ बंधे हुए होते हैं कि ग्रुप आपको डोमिनेट कर लेते हैं। जब आप कोई नेशनल इंटरेस्ट में कोई लेते हैं स्टेप, तो लोग सड़कों पे आ जाते हैं और फिर आपको बैकफुट में जाने में मजबूर कर देते हैं। क्यों आप ऐसी कानून साजी नहीं करते? एक एग्जाम्पल मैं देखूँगा, अब्दुल्ला यूसुफ ने एक मतलब कोशिश की थी, लेकिन वो भी नाकाम है। जितने मुल्क के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हैं और PCCI और प्लस ट्रेड यूनियंस हैं, इनके जो ऑफिस बेरर की मैं बात कर रहा हूँ, मेंबर्स की नहीं, ऑफिस बेरर, क्यों आप कानून ऐसा नहीं लाते कि इनके ऑफिस बेरर जीरो टैक्स की रिटर्न के उन पर पाबंदी होनी चाहिए, टैक्स पेयर होने चाहिए जो नेशनल एक्सचेकर में बाकायदा तौर पे पैसे जमा करें? क्यों होता ही है कि ये बिजनेस बना हुआ है। ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये अपने मेंबर्स एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाते हैं, सबूत बनाते हैं, नायब सबूत बनाते हैं। जब गवर्नमेंट नए सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की कोशिश करती है तो वो इनको बैक करते हैं, फाइनेंसिंग करते हैं, और ये स्ट्रीट पावर लेके आ जाते हैं और आपको इस हद तक मजबूर कर देते हैं। ये हमने देखा CNIC की शर्त पे भी, यही हमने जो रिटेलर वाली आपने बात की, मिफ्ता इस्माइल वाली, हम इस पे विटनेस हैं, यही उन्होंने स्थित किया। जो आपने FPCCI की बात की कि हम ये करके दिखाएंगे, 3 वादे मैं आपको बात करता हूँ कि जो इन्होंने ये रिकॉर्ड में, आप रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर के, जो फाइनेंस मिनिस्टर से इन्होंने वादे किए कि आप ये स्टेप करते हैं हम आपको टैक्स नेट इतना बढ़ा देंगे। आज दिन तक टैक्स नेट नहीं बढ़ा। जो टैक्स नेट बढ़ा है वो आपने जो पहले से लोग नेट में होते हैं उन्हीं पे करते थे कि 8,000 से हम चले थे तकरीबन। हाँ जी, आज हम कितने हज़ार पे खड़े हैं रेवेन्यू में, लेकिन आवाम को रिलीफ क्या चाहिए? हमेशा हर वक्त हम कहते हैं कि हम कुर्बानी दे दें, फिजिकल स्पेस आएगा तो हम रिलीफ दे देंगे, लेकिन वो फिजिकल स्पेस रेवेन्यू तो हमारा कहाँ से कहाँ बढ़ गया है, लेकिन हम एक्सपेंडिचर उतने बढ़ाते जा रहे हैं। उसमें एक्सपेंडिचर में भी सर कि आप ये गलती नहीं है, ज्यादती नहीं है कि आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे कट लगा रहे हैं। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर तो बढ़ना चाहिए ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट हों, रेवेन्यू आए, रोजगार मिले। अगर महंगाई होती भी है तो लोगों को कम अज कम उतने पैसे आते हैं कि वो महंगाई उतना इम्पैक्ट नहीं डालती। अच्छा ना होता कि आप नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है उसको कट करते, उसको आपने बढ़ा दिया। मिनिस्ट्रीज के, डिवीजन के और जो अरकान पार्लियामेंटेरियन है उनकी जो मराहत है उनमें भी जो है वो इजाफा कर दिया। ये थोड़ी सी गुजारिश करते। बहुत मेहरबानी जी। देखिए, मैं आपका जो पहला पॉइंट था और जो बाकी कुछ पॉइंट्स हैं उनको साथ मिलके करूँगा। पहली बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हम ये जब टैक्सेस लगाते हैं, इंक्लूडिंग जब हम बात करते हैं ये सुपर टैक्स, हम कहते हैं कि हम 1 साल के लिए लगा रहे हैं, बट द रियलिटी इज़, क्योंकि मैं खुद ये 6 साल दूसरी साइड पर होकर आया हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है कि जब ये कहा जाता है कि बस ये 1 साल के लिए लगेगा और उसके बाद अगले साल रिवर्स हो जाएगा, वो नहीं होता ना सर, वो नहीं होता। मैं 6 साल खुद ये देख कर आया हूँ, और उसकी वजह ये है कि जो हम कहते हैं इन टर्म्स ऑफ इन्फोर्समेंट, जो सारी आपने बातें की हैं, वो हम कर नहीं पाते, और ये सारे जो गैप्स हैं, लीकेजेस हैं, ये जब तक कवर नहीं होंगे, एंड आई कीप ऑन गोइंग बैक टू द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द टैक्स अथॉरिटी एंड द डिजिटलाइजेशन ऑफ द टैक्स अथॉरिटी, ये जब तक नहीं होगा, हम ये लीकेजेस बंद नहीं करेंगे, तो अनफॉर्चुनेटली जो एक दफ़ा चीज़ लग जाती है, ये हमारी हिस्ट्री है कि हम उसको रिवर्स नहीं कर पाए। और सो इसलिए फॉर अस टू इंश्योर इन्फोर्समेंट, दिस इज़ द ओनली वे वी कैन मूव फॉरवर्ड इन इंश्योरिंग कि ये इसको अगर एक टाइम पे नहीं भी आप कम कर सकते, लेकिन उसको बतदरीज नीचे तो लाना शुरू कर सकते हैं ना। लेकिन वो इतना रूम ही नहीं है कि उसको बतदरीज नीचे लाना शुरू करें। ज़रूरी नहीं है कि चले लगा तो आपने दिया एट वन पॉइंट इन टाइम,
لیکن یو کین سے ایئر 1 ایئر 2 ایئر 3 ہم اس کو بتدریج نیچے لے کے آ سکتے ہیں. اس کے لیے سر ہمیں وہ کرنا پڑے گا جو انفورسمنٹ والا ہے, تاکہ وی کین کریٹ دیٹ اسپیس. ریٹیلرس کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ میں رجسٹریشن کی آپ سے میں نے ذکر کیا, وہ انشاءاللہ ہم اگلے 2 ہفتے میں جو اس پہ اسکیم ہے, مفتاح صاحب نے تو بات کی تھی ایک فکسڈ ریٹ رجیم کی جی, اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے, لیکن ہم اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کر رہے ہیں, دیٹ از ورک ان پروگریس. لیکن آپ کے سامنے انشاءاللہ 10 سے 12 جولائی تک وہ ہم بالکل آپ سے واضح کر دیں گے, بیکاز ہم نے اس کا اطلاق شروع کرنا ہے, نمبر 1. نمبر 2, جس طرح باقی چیزیں بھی ہیں ہم ان کے ساتھ مل کر بات چیت بھی کر رہے ہیں تاکہ وہ نوبت نہ پہنچے جیسے آپ نے ذکر کیا. لیکن دیکھیے سر, آئی ایم ویری کلیئر, کیونکہ یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا کہ جہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں اس سے زیادہ اب ہم جا نہیں سکتے, رائٹ. اینڈ آئی ہیو, میں تو بات کروں گا جو پیپل ہو آر پیئنگ مور, اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ کر نہیں پائے پچھلے کچھ سالوں میں, بیکاز دیکھیں ہر دفعہ جب یہ کوئی ٹیکس تو اس کی بوئنسی ہوتی ہے نا سر, کوئی انفلیشن کے حساب سے چلتی ہے. ایک دفعہ لگ جائے پھر وہ بوئنسی آتی ہے, جہاں ہم نے لگایا ہی نہیں ہے وہاں سے بوئنسی کہاں سے آئے گی. تو دیٹ از دا سیکنڈ تھنگ. جولائی 15 کا پینشن ریفارم, دیکھیں آپ درست بات کر رہے ہیں, لیکن میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کو ہمیں سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سروس اسٹرکچرز ڈفرینٹ ہیں. یہ سیکرٹ کاؤز کی بات نہیں ہے سر. میں اب اگر کسی امپلائمنٹ میں آتا ہوں تو میں 60 سال تک اللہ تعالیٰ زندگی دے اور صحت دے تو اس حساب سے چلتا ہوں. وہاں سروس اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے. لوگ 38 سال پہ ریٹائر ہو جاتے ہیں, اس سے پہلے جوان اس سے بھی پہلے سوار ہو جاتے ہیں, ریٹائر ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ 43 پہ ہو جاتے ہیں. تو وہ جو کنٹریبیوٹری اسکیم ہوتی ہے سر, تو اس کنٹریبیوٹری اسکیم تو یہ ہوتا ہے نا کہ یو ایکسپیکٹ کہ ایک سرٹن اماؤنٹ آف ایئرز دیٹ یو آر ان دا سروس, سو دیٹ بائی دا ٹائم یو گیٹ ان ٹو دیٹ اسٹیج کہ جب آپ ریٹائر ہو رہے ہیں تو جو آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور جو امپلائر کنٹریبیوٹ کر رہا ہے وہ اتنا فنڈ بن جاتا ہے کہ پھر آپ اپنی پینشن سسٹین کر سکیں. اس لیے سر 1 سال کا ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیجئے, اپنا سروس اسٹرکچر دیکھ لیجئے. لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ہماری ایگزسٹنگ ہے اس کو ہمیں مینیج کرنا ہے سر, کیونکہ میں آپ میں سے بہتر جانتے ہیں, آئی ایم سورٹ آف نیو ان دا جاب, کہ جو اٹس ٹریلینز آف روپیز in unfunded pension liability, trillions. تو یہ ایک ٹیکنگ بام ہے, it's a ticking bomb. Successive governments have not been able to address this. اور یہ جو بات کرتے ہیں کہ جی یہ ریفارم مائنڈیڈ آپ ہیں یا ریفارم سٹرکچر ہے, یہ اب دیکھیں ہم نے پہلا قدم تو اٹھایا نا اس بارے میں. اور یہ دیکھیں جیسے آپ بات کر رہے ہیں, یہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ ڈفرینٹ اینڈ سکسیسو گورنمنٹس ہیو ٹرائیڈ دس. پے اینڈ پینشن کا یہ ریفارم کا جو بات کر رہے ہیں بڑی دیر سے ہے. یہ جو منسٹریز والا ساری ڈسکشن ہے, انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی جو ذکر ہے, یہ 2019 میں ڈاکٹر عشرت نے خان صاحب کی ایڈمنسٹریشن میں پیش کی تھی, 19 میں. آج ہم 2024 میں بیٹھے ہیں. سو اس لیے یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی آپ نے کیا کیا, آپ ریفارم مائنڈیڈ ہیں کہ نہیں ہیں, لیکن ہم نے ایٹ لیسٹ پہلے قدم لینے شروع کر دیے ہیں. اینڈ دین جیسے آپ نے بھی, بھائی نے بھی کہا کہ ایکشنز ہیو ٹو اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز, تو میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں نا کہ 2019 میں یہ پیش ہو گئی تھی کیبنٹ میں, اور جہاں تک میرا ڈاکٹر عشرت صاحب سے میرا ان کے ساتھ تعلق بھی ہے, میں ان کی بڑی میں عزت بھی کرتا ہوں, میری ان سے بات بھی ہوئی ہے کہ یہ آپ کرنی کیوں نہیں پائے اس ایڈمنسٹریشن میں. اگر 2019 میں کچھ ہو گیا ہوتا تو آج 2024 میں آج میرے سے یہ آپ سوال نہ پوچھ رہے ہوتے کہ یہ سبجیکٹ کیوں نہیں ڈیوالو ہوئے یا منسٹریز کیوں نہیں بند ہوئیں ایٹسٹرا. لیکن ہم نے پہلا قدم اس طرح پہ انشاءاللہ لے کے جائیں گے. جو آپ نے چیمبرز کی بات کی ہے, میں آپ کو مدعو کروں گا, آپ میرے ساتھ بیٹھیے, کیونکہ جو مجھے وہ کہہ کے گئے ہیں, بیکاز یہ تالی دونوں ہاتھ سے بجے گی, اور میں انشاءاللہ میں نے انہوں نے کہا ہے کہ میں اب بالکل ان کے ساتھ بیٹھوں گا ان ٹرمز آف سمپلیفائنگ دیز پروسیسز پروسیجرز. ان ریٹرن دے ہیو سیڈ کہ جی ہم اتنے اپنے جو ممبرز ہیں ان کو ہم فائلرز بنائیں گے. تو میں آپ کو ایکچولی مدعو کروں گا کہ اگلی جو میری میٹنگ ہوتی ہے, ابھی مجھے پچھلے ہفتے ہی مل کے گئے ہیں, کہ آپ تشریف لائیے تاکہ آپ وٹنس بن سکے, اور پھر ہم وہ دیکھیں تالی دونوں ہاتھ سے بجے گی. بٹ ویری کائنڈ جی, ایک میرے بجے میں 5 منٹ اور جی سر.
سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جی آپ سے بھی بات کر لیتے ہیں. سر ایک تو یہ بتایا جائے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈسکشن چل رہی ہیں جی جی کیا یہ ان کے ساتھ تمام معاملات طے ہو گئے ہیں یا مزید ابھی کچھ ان کی ڈیمانڈز ہیں جو ابھی باقی ہیں؟ کیونکہ جو 12 جون کو فائنانس بل آیا تھا اس کے بعد جو 28 تاریخ کو جو امینڈمنٹس آئی ہیں اس میں تقریباً 200 ارب روپے کی مزید آپ نے ٹیکس میجرس دیے ہیں اور وہ حالانکہ اس فائنانس بل میں نہیں تھے جو 12 جون کا تھا. تو اس میں کیا ابھی مزید بھی کچھ چیزیں باقی ہیں؟ اور دوسرا سر یہ ہے کہ جو اسٹیشنری کے حوالے سے آپ نے فلور آن دی ہاؤس اعلان کیا تھا کہ اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا, تو کیا آئی ایم ایف اسٹیشنری کے حوالے سے جو پینسلس پین جو ربڑ چاکلیٹ جو ریزر ہیں ان کے اوپر آپ نے وہ واپس لے لیا جو آپ نے اعلان کیا تھا؟ دوسرا سر یہ ہے کہ جو امپیکٹس ان ساری میں ساتھ ساتھ بات کرتا جاؤں تو کیونکہ پھر میں لاسٹ ہے کہ جو ان ساری ٹیکس میجرز کے جو امپیکٹس سر آ رہے ہیں آن گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں جو ورلڈ بینک کی بھی اپریل کی رپورٹ تھی کہ نیکسٹ ایئر سے پاکستان کی 1 کروڑ آبادی غربت کے تیر سے مزید نیچے چلی جائے گی. تو یہ آپ کیا گراؤنڈ ریئلٹیز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے جو آلریڈی تقریباً 11-12 کروڑ غربت کے تیر سے نیچے ہے اس سے مزید اضافہ ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے جی. تو میں سر ان کا بس جلدی سے جواب دے دوں اور پھر میں انشاءاللہ بیکاز مجھے 5-10 منٹ میں نکلنا ہے. پہلی بات تو یہ نہیں, میں پہلے آپ دیکھیں جہاں تک ہمارا ٹاپ لائن ریونیو نمبر ہے اس میں کوئی چینج نہیں آئی. ہم نے اس بجٹ میں بھی کہا تھا 12.9 ٹریلین, اس میں ایبسولوٹلی کوئی چینج نہیں. اس میں رد و بدل ضرور ہے لیکن اس میں ٹاپ لائن میں بالکل کوئی اس میں چینج نہیں آئی. دوسرا آپ نے ذکر کیا اسٹیشن, ہاں تو دیکھیں اس میں تو کئی چیزیں جو ہیں بیکاز دیکھیں کئی جو ایگزیمپشنس تھیں اور جو ہمیں جو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ, اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ کے اخباروں نے ہمیں یہ لکھ کے دیا ہے کہ 3.9 ٹریلین کی ایگزیمپشنز ہیں اس ملک میں اور کیسے افورڈ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس میں سے ہم نے کچھ ایگزیمپشنز کو ریٹین کیا ہے رائٹ. اور اس میں جو چیریٹیبل ہاسپٹلز ہیں, بکس ہیں, اسٹیشنری ہے, فرٹیلائزر ہے, پیسٹیسائڈ ہے, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے ریٹین کیا. باقی رہی آن گراؤنڈ ریالٹی, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مشکل حالات ہیں, لیکن اس میں سے جو موسٹ ولنریبل سیگمنٹ ہے کیونکہ اس پہ بھی سوال آ سکتا ہے رائٹ, کیونکہ 27% کا اس میں اضافہ کیا گیا وچ از دا پروگرام فار دا ولنریبل سیگمنٹ آف دا سوسائٹی وچ از ویمن, اور جو بے نظیر انکم سپورٹ ہے. لیکن اس میں دیکھیے یہ ہم اس دفعہ لے کر آئے ہیں کیونکہ اس میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صرف ان کو ڈول آؤٹس دے رہے ہیں, لیکن پہلی دفعہ ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے کہ اسکل ڈیولپمنٹ اور گریجویشن پروگرام اس میں لے کر آئیں. کیونکہ اگر انہی خواتین کو آپ کوئی مجھے نہیں آئیڈیا جو سوشل پروٹیکشن والے ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں, سلائی کی مشینیں دے دیں اور دے دیں تو دیٹ دے کین اسٹارٹ بیکمنگ پروڈکٹیو ممبرز آف دا سوسائٹی ایز وی گو فارورڈ. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جی جو اس دفعہ ہم لے کر آئے ہیں. اسی طرح جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ان میں اضافہ کیا گیا ہے. منیمم ویج آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ مناسب رقم ہے کہ نہیں ہے. میں پھر ان کی پہلی بات پہ آؤں گا, آئی تھنک کہ اگر ریلیف ملتی ہے اس کو اور اوپر جانا چاہیے, لیکن اس کو ہم 37,000 پہ لے کر آئے ہیں. دیز آر آل میجرز کیپنگ سم آف دیز گراؤنڈ ریئلٹیز آن مائنڈ. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو آپ ذکر کر رہے ہیں اس پہ میں بڑا کلیئر ہوں کہ اس میں دقت ہے اور پریشانی ہے, اور جس طرح ہمیں موقع ملتا گیا انشاءاللہ ہم اس میں ریلیف دیں گے. جی میں نے تو جی پہلے ذکر کیا کہ وہ بڑی جو ہے مثبت طریقے سے چل رہے ہیں ان کے ساتھ, اور انشاءاللہ جولائی کے دوران وی شوڈ گیٹ انٹو اے گڈ ایگریمنٹ انشاءاللہ. جی اگر میں بس 5-10 منٹ, جی مجھے پھر کہیں پہنچنا. جی بتائیے جی جناب. یو ایس ہاؤس ریپرزینٹیٹیو نے ایک ریزولوشن پاس کی ہے, اس کے بعد ہم نے بھی اگرچہ پاس کی, این اے نے بھی کہیں تو اس کو پوسٹ کی میجورٹی کے ساتھ پاس ہوئی ہے. تو کیا اس ریزولوشن کی نتیجے میں آئی ایم ایف کا پروگرام پر بھی کچھ اثر پڑ سکتا ہے؟ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کیونکہ انہوں نے الیکشن کی کریڈیبلٹی پر سوالات اٹھائے ہیں اور اس الیکشن کے نتیجے میں موجودہ حکومت اقتدار میں آئی ہے, اور ایسے میں جو کمزور پیچ پہ اگر حکومت نیگوسیشن کر رہی ہوگی آئی ایم ایف کے ساتھ, کوئی ایکسٹرنل فورسز ایسی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ کوئی کچھ ٹریک ہو سکتا ہے پروگرام؟ اور دوسرا ساتھ ایک کلیریفیکیشن ہے جو آپ سے متعلق ہے, آپ کا یہ اعزاز ہے کہ جو آپ پہلے کیبنٹ ممبر بنے, جو فارنر تھے وہ کیبنٹ ممبر بن گئے, اس کے بعد آپ نے پاکستان کی نشنلٹی حاصل کی ہے. تو اگر کچھ عرصے بعد آپ کسی بھی وجہ سے
फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहते, ठीक। तो आप पाकिस्तान की नेशनलिटी अपने पास रखेंगे या इसको छोड़कर दोबारा वापस चले? अच्छा चले, ज़हीर साहब आप भी साथ मैं मेरा ख्याल नहीं, मैं बात कर लेता हूँ। दूसरा पहला सवाल तो ये है मेरे भाई, मैं दूसरे सवाल का पहले जवाब देता हूँ, क्योंकि मैं कहीं से उठ के नहीं आया। मैं 2018 में यहाँ आ गया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ HBL, और उस वक्त सिंगापुर में मेरे पास नौकरी भी बड़ी अच्छी थी और एमोलमेंट्स भी बड़ी अच्छी थी। तो वो छोड़ के मैं 6 साल पहले आ गया था विद अ व्यू कि अब यहीं रहना है और यहीं आगे ज़िंदगी बसर करनी है। तो ऐसी बात नहीं है कि कल मैं किसी से उठ कर आया हूँ, मैंने कहीं वापस चले जाना है। तो 6 साल नेशनलिटी तो अब गिव अप कर दी है ना। ये तो ऐसे तो नहीं होता आपने नेशनलिटी कर लिया और कल उनको जाके कहें जी सॉरी ये तो मेरे से गलती हो गई थी, ये नहीं होता। और बाकी बात ये है कि देखें, जब एक पहला बुनियादी एक था कि आपने इसी मुल्क में रहना है, तो बाकी मेरे भाई जैसे आप वीज़ा लगा के जाते हो, मैं भी वीज़ा लगवा के चला जाऊंगा। दैट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल वाई आई केम बैक टू दिस कंट्री, दैट वी हैव टू लिव इन दिस कंट्री, आई एम गोइंग टू बी इन दिस कंट्री। तो इंशाल्लाह आप भी इधर है, मैं भी इधर हूँ, नंबर वन। लेकिन इसका पहला आपका जो सवाल है, आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि सियासत, वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसलिए आपका जो सवाल है वो मुनासिब है। लेकिन ये मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि जो भी मेरी मीटिंग्स हुई इन वाशिंगटन एंड द डिस्कशंस दैट आई हैव हैड इन द लास्ट 2 to 3 वीक्स, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये वो एवरीथिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, और उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। क्योंकि मेरा एक एक्चुअली, आप उससे एग्री करें या ना करें, लेकिन मैं अपना जो एक मेरा यकीन है कि इसको हमें एक पाकिस्तान के प्रोग्राम के मुताबिक देखना चाहिए, विच इज़ बीइंग फंडेड, सपोर्टेड एंड हेल्प्ड बाय द IMF। और IMF हमें क्यों चाहिए मेरे भाई? IMF इसलिए चाहिए कि नॉट ओनली दीज IFIs, लेकिन हमारे जो दोस्त ममालिक भी हैं वो भी इन्वेस्टमेंट के लिए दे वांट ए बैकस्टॉप विच इज़ द फंड प्रोग्राम। और हमने अब करना ये है कि अगले 3 साल में इंशाल्लाह टू मेक श्योर कि दिस इज़ द लास्ट प्रोग्राम। लेकिन ये मैं दोबारा, क्योंकि कई तरीक़ों से ये पूछा जा रहा है कि इज़ द फंड प्रोग्राम ऑन ट्रैक, मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ द फंड प्रोग्राम इज़ ऑन ट्रैक इंशाल्लाह। ज़हीर साहब सर समा से जनाब, अच्छा छोटे छोटे, चले छोटे, एक तो ये बताएं कि IMF डेलीगेशन कब आ रहा है, जी प्रोग्राम है, जी सर, इसका वॉल्यूम कितना है, ठीक $6 होगा, $8 होगा। ठीक, दूसरा कल से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वगैरह ने भेजी हैं, जी जी, उसमें रेट तो लगेगा इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक, राइट, उसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी शामिल होगी या नहीं, और IPP के साथ माहिदों की जो कमेटी बनी है राइट। वो रीनेगोशिएट होंगे, वो माहिदे जो इस वक्त हेवीली कास्ट पर हुई कैपेसिटी पेमेंट्स, ठीक। उसको रीनेगोशिएट किया तो पहला आपका सवाल IMF के ताल्लुक से था। तो देखिए, नहीं मैं एक मिनट ज़रा बात कर लूँ उनसे। देखिए ये उनके साथ मैंने पहले भी जिक्र किया कि उनके साथ तो अब सब वर्चुअल डिस्कशन चल रही हैं इन टर्म्स ऑफ मूविंग टुवर्ड्स ए स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। ये मैं आपको यकीन से लाता हूँ कि देखें वो 10 दिन यहाँ रह कर गए, उसमें एक बेसिक फ्रेमवर्क जो है वो तय हुआ। अब उस बेसिक फ्रेमवर्क में क्या चीज़ें होती हैं, चूँकि आप खुद इन चीज़ों को फॉलो करते रहते हैं, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वही बात मैं करूँ जो आप खुद फॉलो करते हैं। पहला तो ये होता है कि जी कुछ प्रायर एक्शंस होते हैं, कहते हैं जी ये होगा तो फिर हम आगे चलेंगे। फिर होते हैं कुछ स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स। स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स बाय एंड लार्ज वही हैं जो पिछले 3-4 साल से चलते आ रहे हैं, जो हम करते नहीं हैं, तो इसलिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो अब हमने कहा है कि ऑफ कोर्स ट्रस्ट अस एंड वी आर गोइंग टू गेट दिस इनटू डन। तो वो वर्चुअल डिस्कशन जो होती हैं वो चल रही हैं। हो सकता है जुलाई के अवाइल में या मिडल में वो वापस आ जाएं, लेकिन उनका यहाँ आना फॉर अस टू गेट इनटू अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है, बिकॉज उनके साथ ऑन गोइंग डिस्कशन है। दूसरा सवाल जी आपका, हाँ वॉल्यूम देखें टेनर पे तो हमारी एग्रीमेंट हो चुकी है कि जी अगर हम सारा कर रहे हैं तो 3 ईयर प्लस वाला जो प्रोग्राम है, इतना तो हमें मीडियम टर्म प्रोग्राम चाहिए। जहाँ तक वॉल्यूम का ताल्लुक है वो उनके साथ इस वक्त बातचीत जारी है। जो हुजम है वो उसी के दरमियान होगा जो आप कह रहे हैं, विद दैट काइंड ऑफ रेंज, उसी हुजम की बात हो रही है। सो दैट्स द सेकंड थिंग। तीसरा आपका सवाल IPPs। देखिए ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये भी अवैस लगारी साहब इसको आगे लेकर चल रहे हैं कि हम इसको जो कैपेसिटी पेमेंट्स के लिहाज से
how do we resolve this matter as we go forward. Because دیکھیں اس وقت جو ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑی چیز ہے نا کہ جو گریڈ ہے وہ زیادہ استعمال کی جائے, کیونکہ جتنی گریڈ استعمال کی جائے گی اتنی کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے وہ ایکچولی نیچے جائے گی. تو اس پہ بھی پرائم منسٹر صاحب جو ہے کچھ اعلانات تو کر چکے ہیں, کچھ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک منسٹر پارز تھنڈر اوے کہ جب بھی وہ آپ سے بات کر رہے ہیں, لیکن وہ ویلنگ پہ بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, بیکاز ونس دیٹ پالیسی از ان پلیس اس سے فردر جو ہے امپیکٹ آئے گا. بٹ آل آف دس از ورک ان پروگریس. جی تو آخری سوال عرفان صاحب سے ہو سکتا ہے. جی نا جی جی مشکل وقت ہے, سبھی کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس بندے کی تنخواہ 51,000 ہے یا 1 لاکھ تک ہے, اس پہ تو آپ نے 2.5 سے 5% اس کو کر دیا. لیکن دوسری طرف آپ نے جو ایم این اے ہیں یا ایم پی ہیں ان کے 140% مراحل بڑھا دی, 80 ارب یا 82 ارب پہ ان کو قیمت بھی دے دی. تو آپ بیسیکلی پیغام کیا دینا چاہتے ہیں کہ قربانی صرف عوام کے لیے ہے مشکل وقت میں, لیکن مشکل وقت میں ہی جو ارکان پارلیمنٹ کے لیے جو ہے وہ مراحل بہت زیادہ ہے. دیکھیں یہ میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ کچھ سمبولک چیزیں ہیں, کچھ آر دا ریئل میجرز وچ آر گوئنگ ٹو پلے ویری امپورٹنٹ رول ان برنگنگ ڈاؤن دا گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز. میں نے جیسے ذکر ہے کابینہ نے ہمیں کہہ دیا, ہم نے کہا کہ جی ہم اپنی سیلریز نہیں دیں گے, تو یہ سمبولک تو ہم نے کر دیا کہ جی ہم اپنی تنخواہیں نہیں لے رہے, لیکن ہاں جی جی یا تو آئی تھنک اس میں, لیکن اس میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو 10-12 سال سے نہیں ہوئی, تو ان کو ہم نے تھوڑا سا انفلیشن کے مطابق اس کو اسٹریم لائن کیا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں کی ہے کہ ایک دم کوئی یکمخت کوئی ایسی مراحت دے دی گئی ہیں. بس یہ لاسٹ کویشچن ہے, دین وی ہیو ٹو ٹیک بس جی. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے سالدار کو دیکھا تھا, انہوں نے بڑا ایک بار رجسٹ بھی کیا تھا آئی ایم ایف کے سامنے, اور اس کا پھر نقصان بھی اٹھانا پڑا اور سالدار کو قیمت بھی چکانی پڑی کہ آپ مجھے لگانا اس بار وہ نہیں ہے. تو کوئی ایسی ایگزامپل ہے کہ آپ نے بھی کسی بڑی کنڈیشن جو کوئی ان کے سامنے رجسٹ کیا ہو؟ ساتھ میں کیونکہ وہ خالد علی صاحب نے سوال کیا وہ اسکپ ہوگا تو میں اسی کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں. اس سے پہلے چھوٹے شہروں کے اندر اگر 35 لاکھ میں کوئی شہر ایک شخص اپنا گھر بنانا چاہ رہا تھا تو وہ بنا سکتا تھا شہر کے اندر, لیکن اب آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو گھر نہیں بنانے دیں گے, کیونکہ آپ اگر پلاٹ لیں گے تو اس پر بھی ٹیکس, اس کے بعد آپ کنسٹرکشن کریں گے تو اس پر بھی ٹیکس, اور کل کو اگر آپ کو بیچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا. دوسری طرف اگر کوئی جنرل ہے, کوئی بیوروکریٹ ہے, آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے نہ ٹیکس لیں گے نہ آپ کا سورس آف انکم بھی پوچھیں گے. وہ جو غریب شخص ہے 35 لاکھ جس کے پاس ہے جمع پونجی, اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا سورس آف انکم بھی پوچھیں گے. تو یہ ایک ڈسکریمنیشن کیوں رکھی گئی؟ تو دیکھیں جہاں تک پہلی بات ہے, میں وہ پرسنالٹیز اور شخصیات میں نہیں جانا چاہتا, بیکاز دیٹس ناٹ دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. لیکن جو فنڈ کے ساتھ ہے, جو میں نے پہلے کہا کہ بہت مثبت طریقے سے چیز آگے چل رہی ہے, ہم نے ان کے ساتھ بڑی ایکٹیو نیگوسیشن رکھی ہے, اور جتنے ان کے پرائر ایکشنز ہیں وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اسٹرکچرل بینچ مارکس ہیں, ان پہ بھی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. تو انشاءاللہ ڈیورنگ جولائی یو ول سی دا ریزلٹ آف دیٹ. باقی دیکھیے یہ جو میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ ہم نے ایکسٹینشن دی ہے آف دا ایگزسٹنگ لاز, اس میں کوئی اسپیشل مراحت نہیں دی ہیں. لیکن جہاں تک ریئل اسٹیٹ کا تعلق ہے اس میں یہ اب دیکھیے اوور آل جو نان فائلرز کی ہم نے بات کی ہے, یہ دیکھیں آپ کو سمجھنا ہوگا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہر کوئی سمجھے کہ 9.4 ٹریلین ہمارا اس سال کا ٹیکس میں مد جمع ہونا تھا. 9 ٹریلین روپیز کیش ان سرکولیشن. دیکھیں یہ ہم نہیں ہو سکتے متحمل, ویدر از گوئنگ ان ٹو پلاٹس, ویدر از گوئنگ ان ٹو پراپرٹی. اگر یہ ہماری جو اکانومی اس کا فارمل سائز $300 بلین ہے, وین وی نو کہ یہ $600 بلین کی اکانومی ہے, تو آہستہ آہستہ ہمیں اس کو فارملائز کرنا پڑے گا. شارٹ ٹرم پین بالکل ہے, اور میں اس میں آئی ایم دا لاسٹ پرسن ٹو سے کہ اس میں شارٹ ٹرم پین نہیں ہے.